ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا. ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا. بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز ساتھیوں، ہر دور میں کچھ لوگ ایسے ہوئے ہیں جو اسلام کے خلاف، اللہ کے دین کے خلاف سازش کرتے رہتے ہیں، قرآن کریم کے خلاف سازش کرتے رہتے ہیں. اور آج کے اس دور میں بھی ایک ملعون اور مردود شیطان آدمی قرآن کریم کے خلاف بات کر رہا ہے کہ قرآن کریم میں جہاد کی آیتیں ہیں، اس کو قرآن سے باہر کر دیا جائے. حالانکہ اس کو یہ بات معلوم ہوگی کہ اس سے پہلے بھی لوگوں نے اس طرح کی بات اٹھائی ہے اور یہ بات سراپا غلط ہے اور یہ بات دھوکہ دینے والی ہے. تو وہ دھوکے باز چاہتا ہے کہ ہم لوگوں میں تفرقہ بازی کریں، امت میں پھوٹ ڈالیں، امت میں انتشار پیدا کریں. لیکن انشاءاللہ اس باطل کی یہ سازش ناکام ہوگی، اس لیے کہ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی خود ذمہ داری لی ہے. 4واں پارہ پہلا صفحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک ہم نے ہی قرآن کریم کو نازل کیا ہے اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. تاکید کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کے بارے میں یہ حکم ارشاد فرما دیا. سورج اپنی روشنی ختم کر سکتا ہے، چاند اپنی جگہ سے دوسری جگہ جا سکتا ہے، لیکن کلام اللہ کا ایک ایک حرف جہاں جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرمایا، وہ اسی طرح قائم اور دائم رہے گا. یہ قرآن کریم زندہ جاوید کتاب ہے. اسی کا ایک معجزہ ہے کہ جو بچہ ٹھیک سے کوئی لنگویج، کوئی زبان، کوئی بھاشا نہیں بول پاتا ہے، اپنی کم عمری کے باوجود پورا کا پورا قرآن اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا ہے. پورا کا پورا قرآن ایک بیٹھک میں 5 گھنٹے 6 گھنٹے میں سنا دیتا ہے. دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے. آدمی کہلانے کے لیے PhD کر لیتا ہے، ڈاکٹر بن جاتا ہے، لیکن اگر اس کو کہا جائے کہ 10 پیج 20 پیج سنا کر کے دکھاؤ تو نہیں سنا پائے گا. بہت سے رائٹر جنہوں نے خود کتاب لکھی، اس کو کہا جائے کہ بالترتیب تم اپنی کتاب کو زبانی 20 صفحہ سنا دو، نہیں سنا پائے گا. اور جتنی بھی کتابیں قرآن کریم کے علاوہ دھارمک پستک یا کیا ہے کہ اسکائی بک، آکاشی کتاب سمجھی جاتی ہے، ابھی جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی دھرم کی کتابیں ہیں، وہ لوگ بھی اپنی کتاب کو نہیں سنا سکتے. تو ابھی یہ حال ہے. اور کسی زمانے میں بھی جس طریقے سے قرآن کریم کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت کی ہے، اس طریقے سے کبھی کوئی کتاب کی حفاظت نہیں ہوئی. ادھر جبرائیل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم پہنچا کر کے جا رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بلاتے ہیں اور فوراً اس کو نوٹ کرواتے ہیں، لکھواتے ہیں. یہ جھوٹ بات ہے کہ قرآن کریم کو بعد میں لکھا گیا. باضابطہ صحابہ کرام میں ایک جماعت تھی جس کو کاتب وحی کہا جاتا ہے، جن کا کام ہی یہی تھا کہ وحی الہی کو نوٹ فرماتے، لکھتے تھے، بتاتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یہاں لکھنا ہے، اس کو یہاں لکھنا ہے، اس کو یہاں لکھنا ہے. اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں خود پورا قرآن لکھ دیا گیا تھا، لیکن باضابطہ کتاب کی شکل میں مرتب نہیں ہوئی تھی.
اس لیے کہ قرآن کریم ایک بار نازل نہیں ہوا ہے، انسانی ضرورت کے مطابق، انسانی حاجت کے مطابق، جو انسان کا تقاضا تھا، انسان کو جہاں جس چیز کی ضرورت پڑی اس اعتبار سے قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی ہے۔ آیت نازل ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے کہ اس آیت کو فلاں جگہ رکھو، اس آیت کو فلاں جگہ رکھو، اس طریقے سے ترتیب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے۔ تو جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم باحیات تھے اس وقت تک یہ امکان تھا کہ وحی آ سکتی ہے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے روپوش ہو گئے، دنیا سے پردہ فرما گئے، عالم برزخ کی طرف منتقل ہو گئے، تو اب یہ معاملہ ختم ہو گیا کہ اب کوئی وحی نازل ہوگی، لہذا صحابہ کرام اس کام میں جڑ گئے اور باضابطہ کتاب کی شکل میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں باضابطہ کئی کتاب کی شکل میں قرآن کریم محفوظ ہو گئی اور اس کو کوفہ، بصرہ، فلاں جگہ سب جگہ اس کو بھیج دیا گیا۔ تو یہ چیزیں ہیں، اور باقی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں بہت سارے لوگ قرآن کریم کو حفظ کیے ہوئے تھے، اور ایک جنگ کے موقع پر ایک سازش کرنے والا شیطان نے بہت سارے حفاظ کرام کو یہ کہہ کر کے لے گئے کہ ہم لوگوں کو دے دیا جائے، ہم لوگ مسلمان ہوئے ہیں، قرآن کریم کو سیکھیں گے، سمجھیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کیا ہے کہ کثیر تعداد، ایک اچھی جماعت کو ان کے ساتھ لگا دیا۔ جب وہ لوگ ایک جگہ پہنچے تو پہلے سے یہ لوگ سازش کیے ہوئے تھے اور تمام کو شہید کر دیا، ایک جو بچا کر کے نکل کر کے آئے۔ اس وقت سے صحابہ کرام اور زیادہ محنت کرنے لگے قرآن کریم کو لکھنے میں۔ تو یہ سچائی ہے، اور سچائی تو وہ ہوتی ہے جس کی گواہی دشمن بھی دے۔ ہمارے ملک ہندوستان کے اندر خود جو گاندھی جی ہیں وہ قرآن اپنے پاس رکھتے تھے، قرآن کریم پڑھتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ دنیا کی ہر کتاب ختم ہو سکتی ہے لیکن قرآن کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ اور آج کے دور کے جو ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ مسلمان کے ایک ہاتھ میں قرآن ہو اور دوسرے میں لیپ ٹاپ۔ بہرحال جو تو ہر زمانے میں غیر مسلموں نے بھی قرآن کریم کی گواہی دی ہے، اور کئی تفسیر ہے جو غیر مسلم لکھے ہیں۔ ہندوستان کے غیر مسلم ہندی میں وہ اشعار کے اندر پورا قرآن کریم کا ترجمہ کر دیا۔ تو کتنے غیر مسلم ہیں؟ ابھی کانپور میں ایک زندہ ہے غیر مسلم پنڈت ہیں، آچاریہ ہیں، شنکراچاریہ، لکشمی شنکراچاریہ، ان کی کتاب لکھی ہوئی ہے اسلام آتنک یا آدرش۔ پہلے تو انہوں نے اسلام کے خلاف بہت ساری جو لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں اس کے مطابق انہوں نے کتاب لکھی، پھر جو دین کے دائی تھے عالم دین سے ان سے ملاقات کی اور آپ نے کہا سنی سنائی بات پہ آپ نے کتاب لکھ دی، آپ قرآن کریم کو خود سے پڑھیں۔ تو جب انہوں نے قرآن کریم کو پڑھا اور جہاں جہاد کی آیتیں ہیں اس کے بیک گراؤنڈ کا مطالعہ کیا، آگے پیچھے کو دیکھا، تو اس کے بعد انہوں نے معافی مانگی اور کتاب لکھی اور کہا میری پہلی والی کتاب کو جلا دیا جائے، یہ کتاب صحیح ہے جو لوگوں کو صحیح راستہ دکھاتی ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا، کسی طرح سے کوئی چینجنگ نہیں ہو سکتی۔ تو یہ سازش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہو رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کچھ لوگ آئے اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خود بناتے ہیں، تو جنات لے کر کے آتا ہے، تو شیطان لے کے آتا ہے، تو فلاں سے سیکھ لیتے ہیں، ایسا کرتے ہیں ویسا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیلنج دیا کہ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو قرآن کریم کے جیسی ایک آیت بنا کر کے دکھا دو۔ کچھ لوگ ایک بڑے سے حال کے اندر 6 مہینے کا غلہ، کاپی، قلم جو اس زمانے میں جس طرح سے لکھا جاتا تھا سب لے کر کے بیٹھے اور کہا 6 مہینے تک مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے، میں ڈپلیکیٹ قرآن بنا کے لاتا ہوں۔ وہ لکھتا تھا، دیکھتا تھا تو اس کو خود احساس ہوتا تھا کہ اس میں غلط ہے، پھر اس کو پھاڑ دیتا تھا۔ اس طریقے سے اس کی 6 مہینہ کی زندگی ختم ہو گئی اور وہ قرآن کریم کے مقابلے میں ایک آیت نہیں بنا پایا۔ جب وہ دروازہ کھولنے والا تھا تو جتنے کفار و مشرکین تھے اور ان کے ماننے والے تھے سب خوش تھے کہ اب کوئی نیا قرآن بنا کر کے یہ مقابلے کے لیے
لے آئے، جب باہر نکلے تو وہ گواہی دینے لگے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے، کوئی انسان اس کے مقابل میں نہیں بنا سکتا۔ اس زمانے کے جو بڑے بڑے رائٹر تھے، شعراء تھے، ادیب تھے، وہ اپنا اشعار لکھ کر کے خانہ کعبہ پر چسپاں کر دیتے تھے، لوگ آتے دیکھتے اور اس کو داد دیتے تھے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی آیت انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ لکھ کر کے اس پر لگا دیے۔ اب جو دوسرے دن جو شعراء لوگ تھے وہ لوگ آئے، کہا شعر تو 2 لائن کا ہوتا ہے، یہ 3 لائن کا کیسے ہو گیا؟ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ 3 لائن کا کیسے ہو گیا؟ اس کی 4تھی لائن ڈھونڈو، 4تھی لائن اس کو بناؤ۔ سب بالکل تھک گئے، ہار گئے، شکست کھا گئے۔ ایک بڑے شاعر تھے، انہوں نے اس کے آگے ایک لائن لکھا ما ھذا الا قول البشر، کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہے۔ اس کے آگے جو 4تھی لائن بڑھائی وہ یہ بڑھائی کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہے، حسان بن ثابت کو انعام نہیں دیا جائے گا، یہ قرآن کریم کی آیت لکھ دیا، یہ انسان کا کلام نہیں ہے۔ تو دوستو بزرگوں، قرآن کریم خود ایک معجزہ ہے اور یہ قیامت تک رہے گا۔ اب سورج کے اوپر کوئی تھوکے گا تو وہ تھوک خود اس کے منہ پر آ کر کے گرے گا۔ یہی حال آج کے دور میں بھی جو لوگ اس طریقے سے کر رہے ہیں، آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے خود ان کے گھر والے اس کے خلاف بیان دے رہے ہیں، اس کی قوم کے لوگ خود اس کے خلاف بیان دے رہے ہیں، اور خود وہ منحوس جس طریقے سے فرعون، قارون، نمرود کا عبرت کا نشان بنا، اس طریقے سے یہ منحوس اور یہ مردود بھی عبرت کا نشان بنے گا۔ لیکن دوستو بزرگوں، ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ ہم خود قرآن کریم کا مطالعہ کریں، اس کا ترجمہ پڑھیں، علماء کرام کی نگرانی میں پڑھیں، تاکہ بہت ساری آیت ایسی ہے جس میں کیا ہے کہ ہم سے خطا ہو سکتی ہے۔ بہت ساری آیت ایسی ہے کہ ان پڑھ آدمی اگر اس کو سنے گا تو اس کو سمجھ میں آ جائے گا، لیکن بہت ساری ایسی آیتیں ہیں جس کے لیے زیادہ علم کی ضرورت ہے، اچھے ماہر عالم کی ضرورت ہے۔ تو علماء کرام کی نگرانی میں خود بھی آپ قرآن کریم کا ترجمہ پڑھیں، تفسیر پڑھیں، اور اس کے بعد اس پر عمل کریں، اس کو زندگی میں لائیں اور اپنے برادران وطن تک اس کو پہنچانے کی کوشش کریں۔ ہندی میں، انگلش میں، ہر زبان میں قرآن کریم کا ترجمہ ہے، آپ ان لوگوں تک پہنچائیں اور دیکھیں کہ کس طریقے سے جب لوگ قرآن کو پڑھیں گے اور سمجھیں گے تو اسلام قبول کریں گے۔ اور ابھی بھی جو 1 ہفتے سے یہ معاملہ چل رہا ہے، اس میں بھی کئی خبریں آئی ہیں کہ کچھ لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ تو اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ جب لوگ اس کو دبانے کی کوشش کرتا ہے، اس کو کچلنے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ اور پھلتا ہے، پھولتا ہے، یہ اور آگے بڑھتا ہے، اور وہی ہوگا انشاءاللہ۔ تو اس لیے ہم لوگ خود قرآن کریم کے احکامات پر عمل کریں۔ ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع به آخرین، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے ذریعے بہت سے لوگوں کو بلند مقام عطا فرماتا ہے، اور بہت سے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی ذلیل کر دیتا ہے، رسوائی میں ڈھکیل دیتا ہے۔ کس کو قرآن کریم کے ذریعے اونچا مقام ملتا ہے؟ جو قرآن کریم کے احکامات پر عمل کرتا ہے، قرآن کریم کو اپنا امام اور اپنا پیشوا بناتا ہے، اپنا رہبر، اپنا معلم بناتا ہے، اس کو آگے رکھتا ہے، اس کو سامنے رکھ کر کے زندگی گزارتا ہے۔ اور قرآن کریم کے ذریعے کس کو ضلالت اور گمراہی اور ذلت کی زندگی ملتی ہے؟ جو قرآن کریم کو پیٹھ پیچھے رکھ دیتا ہے، لحاف میں بند کر کے، کھول میں بند کر کے اس کو پیک کر دیا، اب کبھی نہیں کھولنا ہے، نانا مر گیا، دادا مر گیا تبھی کھولنا ہے، یا ابھی شبرات لوگ شعبان کے مہینے میں اس طریقے سے تو ابھی کھولنا ہے، باقی بند کر کے رکھ دیا، سارا کام الٹا سیدھا منمانی کر رہے ہیں، شیطانی خواہشات کے مطابق کر رہے ہیں، تو پھر قرآن کریم سے بجائے فائدہ کے نقصان ہو جائے گا۔ روزانہ کم سے کم 1 رکوع 2 رکوع روزانہ پڑھنے کے ہم عادی بنے، ترجمہ کے ساتھ، اس کے مفہوم اور مطلب کے ساتھ روزانہ پڑھیں۔ اور الحمدللہ مسجد کے اندر درس قرآن ہوتا ہے ہر اتوار کو، اس میں بھی ذوق اور شوق کے ساتھ شرکت کریں۔ تو یہ چیز ہم کریں گے انشاءاللہ تو اللہ تبارک و تعالی دنیا کے اندر بھی عزت کی زندگی دے گا اور مرنے کے بعد بھی عزت کی زندگی دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا